روحانی قطب ربانی غوث سمدانی آفتاب ولید شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جن کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت آپ فرماتے واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا۔ اونچی آواز سے کہے سبحان اللہ۔ جڑے جڑے 11ویں شریف دا لنگر انے واہ کھاندے نے اونچی آواز نہ آکھن سبحان اللہ۔ حق بھی ادا کرو اے مینہ، ویسے بھی حق ادا کرن دا ہے کہ حضور سیدی غوث اعظم دا مہینہ ہے، پیارا مہینہ ہے، اور آپ دے کے ساتھ منسوب مہینہ ربیع الثانی کی آج 8 تاریخ ہو چکی ہے۔ پرسوں حضور سیدی غوث اعظم کا عرس مبارک ہے۔ یہاں پہ ایک اور بھی بات عرض کرتا چلوں، حضور سیدی غوث اعظم کی شان دیکھو کتنی کمال کی ہے، آپ کا مقام دیکھو کتنا زیادہ ہے۔ ہر ولی کی ہم شان بھی بیان کرتے ہیں، ہر ولی کا مقام و مرتبہ اپنے مقام پر ہے، لیکن حضور سیدی غوث اعظم کا مقام وراء الورا ہے۔ حضور سیدی داتا علی اجمیری بہت بڑے پرانے بزرگ ہیں، لیکن سال میں لاہوریوں ہم ایک مرتبہ عرس مناتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ سال میں ہم سفر کے مہینے میں ایک مرتبہ ہی ان کا عرس مناتے ہیں۔ اگر شرف شریف کے مرد قلندر کا ذکر کروں، میاں شیر محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی عرس ایک مرتبہ ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کا بھی عرس ایک سال میں ایک مرتبہ ہی ہوتا ہے، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک سال میں ایک مرتبہ ہی ہوتا ہے، پاک پتن شریف کے شہنشاہ بابا فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک بھی سال میں ایک مرتبہ ہی ہوتا ہے، اکاڑا شریف کی سرزمین کا شہزادہ پھر کرم علی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی عرس مبارک سال میں ایک مرتبہ ہی ہوتا ہے، پیر پٹھان کا بھی ایک مرتبہ ہی یعنی عرس مبارک سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ ہر ولی کا عرس سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، لیکن قربان جو حضور سیدی غوث اعظم تیری عظمت السلام ہے، آپ کا عرس مبارک سال میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ غوث کے دیوانے آپ کا عرس مبارک ہر مہینے کی 10 تاریخ کو مناتے ہیں۔ غوث اعظم کے دیوانے ہر مہینے غوث کا ذکر کرتے ہیں۔ حضور سیدی غوث اعظم کا ذکر سال میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ ہر مہینے آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ یہ ہے آپ کا مقام، یہ ہے آپ کا مرتبہ اور آپ کی شان۔ اگر آپ کا مرتبہ اور مقام دیکھنا ہے، ابھی تک آپ پیدا نہیں ہوئے، لیکن آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، خواب کی حالت میں کیا دیکھتے ہیں کہ میرے گھر کے صحن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مع صحابہ کرام اور اولیاء کرام اولیاء عظام آپ کے صحن میں تشریف لے آتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو فرمایا کہ یا ابا صالح اعطاک اللہ تعالی ابن صالحا وهو ولدی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی سبحانہ وتعالی شانہ وسکون لہ شان علی فی الاولیاء والاقطاب۔ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کے خواب کی صورت میں میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو صالح تجھ کو اللہ تعالیٰ نے فرزند صالح عطا فرمایا ہے، فرزند صالح عطا فرمایا ہے۔ فرمایا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بمنزل میرے بیٹے کے ہیں
میرا اور اللہ کا پیارا محبوب ہے، میرا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے۔ اور میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ اولیاء اور اقطاب میں سے ان کا مرتبہ جو ہوگا وہ بہت اعلیٰ ہوگا۔ تو پھر شاعر کہتا ہے اپنے انداز کے اندر، شہرا کسی کے حسن کا نزدیک و دور تھا، شہرا کسی کے حسن کا نزدیک و دور تھا، روحے رواں یہاں تو وہاں اشک حور تھا۔ حضور سیدی غوث اعظم پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ابھی تک ولادت نہیں ہوئی، لیکن حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کوئی عام کسی بندے نے خوشخبری نہیں دی، بلکہ خبر دینے والا آمینہ کا لال ہے، صدیق کا یار ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا ویر ہے، حسنین کریمین کا بابا ہے اور تمام انبیاء کا سردار ہے۔ آپ کو آ کے خوشخبری عطا فرما رہے ہیں۔ اور پھر دوسری مرتبہ، اور یہ ایسی بات کر رہا ہوں، شاید ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا پڑھتے بھی رہتے ہیں، علماء کو سنتے بھی رہتے ہیں، شاید آپ لوگوں نے سنا بھی ہو، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ میں نے پہلی مرتبہ پڑھا، اور میں یہ پہلی مرتبہ پڑھ کر یقین کر جو مجھے اتنی خوشی ہوئی۔ اور یہ حضور سیدی غوث اعظم کی شان ہے، آپ کا مقام ہے، آپ کا اتنا زیادہ مرتبہ ہے۔ آپ جب پیدا ہوئے حضور سیدی غوث اعظم پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس سے پہلے یہ ایک بات عرض کرتا چلوں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جس رات میرے کریم کی ولادت ہوتی ہے، اللہ پاک نے پوری روح زمین پر جن کے ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے، اللہ پاک نے پوری روح زمین پر ان ماؤں کے بطنوں سے بیٹے عطا کیے، لیکن حضور سیدی غوث اعظم پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس رات آپ پیدا ہوئے، گیلان صوبہ ہے اور بغداد شریف کا اس پورے صوبے کے اندر اس رات کے اندر اللہ پاک نے کسی بھی گھر کے اندر بیٹی عطا نہیں فرمائی ہے۔ اونچی آواز سے کہ سبحان اللہ۔ اگلی بات جو کر رہا ہوں، اس پورے صوبے کے اندر اللہ پاک نے جس ماں کو اولاد ہونے والی تھی، اس ماں کو بیٹی نہیں دی بلکہ بیٹے عطا فرمائے۔ اور تاریخ والوں نے یہ جملہ لکھا ہے، کہا کہ اس رات کے اندر اللہ پاک نے 1100 بیٹا پیدا فرمایا ہے۔ اور اگلی بات سن کے مسلمانہ زبان خاموش نہ رکھنا، جو 11ویں شریف کا لنگر کھاتے ہیں وہ اپنے لنگر کا حق ادا کر دینا۔ عزیزان گرامی اگلی بات سننا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتی پیارے غلاموں، حضور سیدی غوث اعظم کی ولادت کی رات اللہ پاک نے 1100 بیٹے پیدا فرمائے، اور وہ ایسے بیٹے پیدا ہوئے اللہ پاک نے وقت کے ولی پیدا کر دیے، وقت کے اولیاء کرام پیدا ہوئے، اللہ پاک نے ایسے ایسے ولی پیدا فرما دیے اس رات۔ یہ میرے حضور سیدی غوث اعظم کی ولادت کا صدقہ ہے یار، یہ تو ایک غوث اعظم کی ولادت کا صدقہ ہے، یہ تو میرے نبی کے نواسے کا صدقہ ہے، یہ تو علی کے پتر کا صدقہ ہے، یہ تو حسنین کریمین کے شہزادے کا صدقہ ہے، زہرہ بطول کے لال کا صدقہ ہے۔ ذرا سوچ صحیح عزیزان گرامی، میرے محبوب کی کیا ہی شان ہوگی، میرے محبوب کا کیا ہی مرتبہ ہوگا۔ حضور سیدی غوث اعظم پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس رات پیدا ہوئے، 1 رمضان المبارک کی تاریخ تھی۔ اس رات آسمان کے اوپر بادل آلود موسم تھا، چاند نظر نہ آیا، چاند دیکھنے والوں نے کافی کوشش کی لیکن چاند نظر نہ آیا، لیکن آپ رات کے وقت پیدا ہوئے۔ سحری سے پہلے حضور سیدی غوث اعظم نے آپ نے اپنے والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے چھاتی مبارک سے ایک طرف دودھ پیا، اور سحری کا وقت ختم ہوا تو آپ نے دودھ نہ پیا،
کافی دن گزر گیا، لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ اب کیا کیا جائے، موسم ٹھیک نہیں ہے، چاند نظر آیا نہیں ہے، اب کیا کیا جائے۔ لوگ چلتے چلتے یہاں تک کہ حضور سیدی غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کے کانوں تک بات پہنچی۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کوئی روایت و حلال کمیٹی کی چیئرمین ہوں، لیکن نہ، آپ بھی اللہ کی ولیہ تھیں۔ یہ حضور سیدی غوث اعظم کے خاندان کی صفت ہے۔ آپ دادا کی طرف سے، پردادا کی طرف سے، یہاں تک کہ آپ کے بہن، آپ کے بھائی جتنی بہنیں تھیں، جتنے بھائی تھے، آپ کے تمام کنبہ کے لوگ جو تھے، اللہ پاک نے ان کے دل کے اندر عاجزی بھی پیدا کی، اور اللہ پاک نے ان کو متقی اور پرہیزگار بھی پیدا فرمایا، اور اللہ پاک نے وقت کے ولی بھی پیدا فرمائے۔ تو جب آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس لوگ پہنچے تو لوگوں نے جب یہ بات کہی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا اندازہ تو نہیں کہ آج چاند نظر آیا یا نہیں آیا، ہاں اس بات کہ میں ضرور کہہ سکتی ہوں اب دوپہر کا وقت ہو چکا ہے، اللہ پاک نے مجھے ایک بیٹا عطا فرمایا ہے، اس نے سحری سے پہلے یعنی نماز اذان فجر سے پہلے میرا دودھ پیا تھا، اب دوپہر ہو چکا ہے، اس بچے نے دودھ نہیں پیا ہے، میں پلانے کی کوشش کرتی ہوں وہ دودھ نہیں پیتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ حضور سیدی غوث اعظم پیدا ہوئے، اللہ کے ولی پیدا ہوئے۔ حضور سیدی غوث اعظم نے بتا دیا کہ جب اللہ کے ساتھ لگ جاتی ہے پھر اللہ اپنا ہی بنا لیتا ہے، اللہ اپنا ہی بنا۔ باقاعدہ یہ روایت ہے تفسیر نعیمی کے اندر، یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ لوگوں کو ان کی طرف یعنی مائل کر دیا جاتا ہے۔ جب لوگ اپنی زبان سے کہنا شروع ہو جائے نا کہ یہ اللہ کا ولی ہے تو سمجھ لینا پھر اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا قریب ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے حضور سیدی داتا علی حجویری کو کوئی بھی ولایت سے انکار نہیں کر سکتا۔ ایسی بات ہے یا نہیں؟ میں اگلی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، یقین کر دیں جن کو استنجا کرنا نہیں آتا وہ اللہ کے ولیوں کے گریبان کو پکڑتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے ولیوں کی شان پڑھ کر دیکھو تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے ولی کی شان کیا ہے۔ 25 سال تک بغداد کے جنگلوں میں حضور سیدی غوث اعظم نے سفر کیا ہے، 25 سال تک جنگلوں کے اندر پتے کھا کے آپ نے بسر کیا ہے۔ طالب علمی دور کے اندر یہاں تک کہ جمعرات کو پڑھ رہا تھا۔ یقین کر جائیں کہ اکثر ہم طلباء کو دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کی کمر جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں، یقین کر جائیں، لیکن وہ اپنے ماں باپ کے پیسوں کا حق ادا نہیں کرتے۔ پردیس میں رہ کر ماں باپ بیچارے جو ہیں مٹی کے ساتھ مل جاتے ہیں لیکن ان کا حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ لیکن یقین کر جائیں حضور سیدی غوث اعظم آپ کئی دن تک مدرسے میں اناج نہیں ہے، مدرسے میں کھانا نہیں ہے، آپ باہر نکل جاتے، جا کے کسی درخت کے نیچے جا کے بیٹھ جاتے، پڑھتے، آپ فقہ سیکھتے، حدیث سیکھتے، قرآن سیکھتے، وہاں پہ جا کر پڑھتے، یہاں تک کہ بھوک اتنی زیادہ لگ جاتی، پھر غیب سے آواز آتی اور آپ غیب سے آواز سنتے کہ جا فلاں آدمی کے پاس چلا جا، فلاں نان والے کے پاس چلا جا اور ان کو جا کے کہہ دو کہ مجھے ہر روز یعنی کھانا دے دیا کر۔ حضور سیدی غوث اعظم کا آپ کا یعنی عاجزی اور انکساری دیکھو کتنی کمال کی ہے۔ آپ آگے سے فرماتے ہیں کہ غیب سے آواز آنے والے اور دینے والے، اور یہ سن لے کہ میں کیسے جا کے اس سے مانگ سکتا ہوں، میرے پاس تو ایک سکہ بھی نہیں ہے، یہ تو میرے اوپر قرض چڑھتا چلا جائے گا اور میں ان کو کیسے عطا کروں گا۔ حضور سیدی غوث اعظم کا یہ جملہ سن کر فرمایا کہ جا ایک دفعہ چلا تو جا صحیح۔ جب حضور سیدی غوث اعظم ان کے پاس جاتے ہیں، وہ نان فروش شخص جو ہے جب ان کی طرف دیکھتے ہیں ان کے چہرے پر فدا ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے 1.5 نان ہر روز دے دیا کر اور جب میرے پاس پیسے آ جائیں گے تجھے دے دوں گا۔ آپ آگے سے یہ سن کر وہ نان فروش کہتا ہے میری دکان بھی تیری ہے، میں تیرا ہی ہوں، سب کچھ تیرا ہے، لیکن پیسوں کا مطالبہ نہ کرنا، جس علم کے لیے تو نکلا ہوا ہے بس ہاتھ اٹھا کے دعا کر دینا کرنا۔ کئی دن تک حضور سیدی غوث اعظم آپ کھانا نہیں کھاتے تھے، اور یقین کر جائیں آج ہم سے ایک نماز نہیں پڑھی جاتی۔ 40 سال تک حضور سیدی غوث اعظم پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی ہے۔
عشاء کی نماز کے ساتھ فجر کی نماز، 40 سال کوئی عرصہ تھوڑا نہیں حضور۔ ہم 1 مہینہ نماز پڑھ لینا، یقین کر جائیں تو ہمارے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو جائے تو میں نمازی بن گیا ہوں۔ اب اگلی بات سننا، حضور سیدی غوث اعظم آپ ایک مرتبہ وضو فرما کے سیڑھیوں کی طرف اوپر جا رہے تھے چھت پر، راستے میں ابھی درمیان میں پہنچے ہیں، درمیان میں حضور سیدی غوث اعظم پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ درمیان میں ابھی تک پہنچے ہیں آپ، اور وسوسہ پیدا ہو گیا۔ نفس نے کہا کہ اے عبد القادر تھوڑی دیر آرام کر لے، تھوڑی دیر سو جا، آرام کرنے کے بعد تلاوت کر لینا۔ حضور سیدی غوث اعظم پیرانے پیر آپ اسی کی سیڑھی کے اوپر 1 پاؤں نیچے ہے، 1 پاؤں اوپر ہے، آپ ایک ہی پاؤں پر کھڑے ہو کر ساری رات اللہ پاک کا پیارا قرآن جو ہے مکمل فرما دیا ہے۔ آپ نے ایسے شیطان کا مقابلہ کیا ہے، نفس کو ایسے قابو کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں انسان کا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ نفس ہے، انسان کا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ نفس ہے۔ نفس ہی انسان کو غلط کی طرف لے کر جاتا ہے، نفس ہی ہے جو انسان کو اچھائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جس انسان نے اپنے نفس کے اوپر قابو کر لیا ہے، پھر اللہ پاک نے یا پھر غوث اعظم پیدا فرمایا ہے، یا پھر لاہور کے قلندر علامہ اقبال جیسا پیدا فرمایا ہے، یا پھر لاہور سر زمین کا اتنا بڑا ولی داتا اجمیری پیدا فرمایا ہے، یا پھر پاک پتن شریف کا شہنشاہ بابا فرید پیدا فرمایا ہے، یا پھر اعلیٰ حضرت مجدد الدین ملت جیسا عالم دین پیدا فرمایا ہے۔ جس انسان نے بھی اپنے نفس کے اوپر قابو کیا، میرے حضور سیدی غوث اعظم 15 سال تک میں یقین کر جو آپ لوگوں سے پوچھنا آج قرآن کی تلاوت کس کس نے کی ہے، یقین کر جو 1% ہاتھ کھڑا ہوگا۔ پہلی بات ہے فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی ہوگی، لیکن میرے حضور سیدی غوث اعظم پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی جس کے میں اور آپ 11ویں کا لنگر کھاتے ہیں، ان کی تعلیم پر عمل کر، ان کی سیرت پر عمل کر 15 سال تک آپ نے ایک ساری رات، ہر رات پوری رات کے اندر ایک قرآن پاک مکمل فرمایا کرتے تھے، پوری رات جا کر اللہ کو راضی فرمایا کرتے تھے۔ تو پھر وقت آیا، ایسا وقت آیا پھر جب ایک غوث کے پاس پہنچے، اور جب اس کے پاس پہنچتے ہیں اور پھر ایسا جملہ اس غوث نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ بغداد کی جامع مسجد کے اندر ممبر پر بیٹھ کر اور آپ لوگوں کو اعلان کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے قدمی ھذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، آپ فرما رہے ہوں گے میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہوگا۔ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ، سینے کا زور لا کے کہیں سبحان اللہ۔ میرے حضور سیدی غوث اعظم کی سیرت کو پڑھیں، صرف یہ نہ دیکھیں ہم فتوے لگاتے رہیں کہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جنہوں نے ساری زندگی اللہ کر دی۔ میں یہ پڑھ رہا تھا کہ آپ سے جب پوچھا گیا نا کہ آپ اللہ کے ولی کب سے ہیں، کب سے اللہ کے ولی ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھے اس بات کا اندازہ تو نہیں ہے، لیکن ہاں میں 10 سال میری عمر تھی، 10 سال میری عمر، میں اپنے علاقے بغداد شریف جہاں میں پیدا ہوا جیلان میں، اور اس علاقے کے جو نا بھی محلے کے مدرسے میں میں پڑھنے جایا کرتا تھا، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا کہ میرے پیچھے اللہ کے فرشتے آ رہے ہیں، اور لوگوں کو آگے جا کر کہتے تھے ہٹ جاؤ سائڈ پہ ہو جاؤ، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ جب میں کلاس میں جاتا بیٹھنے لگتا، جا کے طلباء کو فرشتے کہتے یہ جگہ چھوڑ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم آپ نے فرمایا کہ 10 سال کی عمر کے اندر مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ عزیزان گرامی آخری بات کر رہا ہوں، یا مجھ اور آپ کے لیے اصلاح کی بات ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک 11ویں شریف کے لنگر میں اتنی برکت رکھے کہ ہم کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ عزیزان گرامی حضور سیدی غوث اعظم 18 سال آپ کی عمر ہے، بغداد شریف کو جب آپ نے روانہ کیا، اپنی والدہ ماجدہ سے آپ نے جب
طلب علم کے لیے، تحصیل علم کے لیے اپنی والدہ سے اجازت لی۔ ماں نے 80 دینار آپ کے پاس تھے، آپ کے شوہر کے جو حصے میں آئے تھے، آپ کی وراثت میں جو تھے، آپ نے 40 دینار جو تھے آپ نے اپنے لیے یعنی وقف کر دیے، اور 40 دینار دوسرے بھائی کے لیے رکھ دیے، اور ماں نے اپنی قمیض، آپ کی قمیض کے اندر ایک چھوٹی سی گدڑی یعنی سلائی کر کے اس کے اندر رکھ دیے۔ لیکن ہمدان کے علاقے کے اندر جب قافلہ پہنچتا ہے اور آپ وہاں پہ جب جاتے ہیں، جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ 60 لوگوں کا قافلہ لوٹ لیتے ہیں، اور 60 ڈاکو جو ہیں وہ پڑ جاتے ہیں۔ احمد بن زیدی سب سے بڑا ڈاکو جو تھا، وہ ان کا استاد تھا، اس کا نام احمد بن زیدی تھا۔ اور جب وہ لوٹتے ہیں، ہر شخص، کوئی کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہر انسان جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن حضور سیدی غوث اعظم ابھی نوجوان ہیں، جب آپ کے پاس چور آتا ہے، چور پہلے پوچھتا ہے، ڈاکو پوچھتا ہے آپ کے پاس کیا ہے، آپ فرماتے ہیں میرے پاس 40 دینار ہیں، 40 میرے پاس دینار ہیں۔ وہ تلاشی لیتا ہے، نظر نہیں آتے، وہ پکڑ کے بڑے چور کے بعد ڈاکو کے پاس لے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ بچہ کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اس ڈاکو نے کہا کہ بچے بتا کہاں پہ ہے، کہا میری قمیض کے اندر میری والدہ نے مجھے سلائی کر کے دیے ہیں، کہا کہ نکالو۔ جب 40 دینار نکالے گئے، ڈاکو پوچھتا ہے آپ نے جھوٹ کیوں نہیں بولا، حالانکہ ہم جہاں پہ بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں ہر انسان جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے کہ میرے پاس فلاں نہیں ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس درم و دینار نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس 40 دینار، پھر بھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ کا جملہ سنیے، آج ہم اس ماں سے جھوٹ بولتے ہیں جس کے اللہ پاک نے قدموں کے نیچے جنت رکھی، ہم اس باپ سے جھوٹ بولتے ہیں جس کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا کہ یہ جنت کے درمیانی دروازہ ہے، ہم اس استاد سے جھوٹ بولتے ہیں جس کے بارے میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں اور باپ کا درجہ رکھا ہے، ہم اس مالک سے جھوٹ بولتے ہیں جس کا ہم کر کے کھاتے ہیں، اور اس شخص سے جھوٹ بولتے ہیں، لیکن حضور سیدی غوث اعظم جس کا کھاتے ہیں اسی کی بات مانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میری والدہ، میں جب نکل رہا تھا میری والدہ نے نصیحت فرمائی، فرمایا کہ بیٹا ایک ہی بات سمجھا رہی ہوں، ایک ہی نصیحت کر رہی ہوں، جیسے بھی تیری اوپر کوئی بھی مصیبت ٹوٹ پڑے کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا۔ آج مصیبت آئی ہے لیکن جھوٹ نہیں بولنا۔ ڈاکو کا جملہ سنیے، ڈاکو کہتا ہے تو نے ایک ماں کی بات مانی ہے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور تو نے ایک نصیحت کو مانا۔ میں نے تو اپنے رب کی ہر دفعہ نافرمانی کی ہے، جب ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، اور پھر اللہ پاک نے ہدایت نصیب فرمائی، اس ڈاکو کی وجہ سے غوث اعظم نے 60 لوگوں کو اور ہدایت کے راستے پر چلا دیا۔ عزیزان گرامی، آج سوچنے کا وقت ہے، سمجھا رہی ہے کہ نہیں؟ آج سے تہیہ کر لیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ میرے والد گرامی مجھے اکثر فرمایا کرتے ہیں، کہتے بیٹا سر اترتا ہے تو اتر جائے، جھوٹ نہیں بولنا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اسلام قبول کیا، کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما دو۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ نہ بولنا، بس تیرے لیے ایک ہی نصیحت ہے، جھوٹ سب برائیوں کی جڑ ہے۔ وہ شرابی تھا، زانی تھا وہ شخص، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو آیا، اب اس شخص کے سامنے شراب پڑی ہوئی ہے، اب وہ پینے لگتا ہے، پھر رکھ دیتا ہے۔ کہا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ہی نصیحت فرمائی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤں گا، وہاں پہ صدیق بھی ہوگا، علی بھی ہوگا، عمر بھی ہوگا، عثمان بھی ہوگا، طلحہ بھی ہوگا، ابو ہریرہ بھی ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بذات خود ذات مبارکہ ہوگی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولوں گا؟ بس یہ بات دل میں اتری، شراب چھوڑ دی، زنا چھوڑ دیا، غلطیاں چھوڑ دی، برائیاں چھوڑ دی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی بن گیا۔ اس وجہ تو ہم پیارے امتی ہیں جن کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات کہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہاں سے نکلے حضور سیدی غوث اعظم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے یہاں سے جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔